السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ معزز سامعین، یہ سورۃ الحجر کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، بس آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب رؤسائے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا رہے تھے، دین کا، دعوت کا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ اس وقت آیات نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ کو جو مشن دیا گیا ہے دعوت کا، دین کا، آپ اس کو علی اعلان کیجیے، کسی کی پرواہ نہ کیجیے، اور آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی لاوارث ہے اور بے نام و نشان ہے۔ بے شک آپ کا دشمن وہی دم کٹا ہے اور ابتر ہے اور نامراد ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مقطوع النسل کہا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو اس بنا پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہا تھا، ابتر کہا تھا۔ تو اللہ نے کہا بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، نامراد ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہندوستان میں گستاخ نبی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، روز بروز ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ملک بھر کی مسلم تنظیمیں اس سلسلے میں متحرک ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہی ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ جمہوری اعتبار سے پرامن طریقے پر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کو بتا دوں انشاءاللہ آج بعد نماز عصر بٹکل میں مدرسہ تنظیم بٹکل کی طرف سے بھی ایک مختصر احتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے، اور وہاں پر اے سی آفس کے پاس سب کو جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے، جو میری میراث سودا ہے وہاں پر اے سی کی توسط سے چیف جسٹس آف انڈیا کو میمورنڈم دیا جائے گا کہ آپ اس سلسلے میں کارروائی کیجیے اور ایسے لوگوں کو گرفتاری کیجیے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، ہندوستان میں ایک ایسا قانون ضرور بننا چاہیے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کسی بھی مذہبی رہنما ہو، کوئی بھی محترم شخصیت ہو، کسی کی بھی گستاخی نہیں کی جائے۔ اس سلسلے میں حکومت ہند کو ایک قانون بنانا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی شخص کسی مذہب کی محترم شخصیت کے خلاف اپنی زبان نہ کھولے، سب کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے دوسرا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ کل انشاءاللہ 15 اکتوبر کو مکمل بند بنایا جائے گا، اور عوام الناس سے گزارش کی گئی ہے اس سلسلے میں جو بھی کام کرنا ہو ایک دن پہلے کر لیں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دن کا بند بنائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، مجلس اصلاح و تنظیم کی دعوت پر لبیک کہیے اور اللہ کے لیے کم سے کم ایک دن کی قربانی دیجیے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت پیش کر سکیں۔ اور ایک بات میں آپ کو ذہن نشین کرتا ہوں کہ جو کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنی جگہ پر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ یاد رکھیے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہمیں مکمل طور پر اپنانا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ ہم صرف مسجد میں مسلمان رہے اور باہر مسلمان رہے۔ ایک ایسی نبی سے محبت ہے آپ کی کہ آپ بازار میں بیٹھتے ہو، دکانوں میں بیٹھتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ اٹھاتے ہو، شریعت کا جنازہ اٹھاتے ہو، دھوکہ دے کر مال بیچتے ہو، اور مال باہر کا بتا کر دھوکے سے دوسرا مال بیچتے ہو۔ ایک ایسی نبی سے محبت ہے آپ کی، زبان سے نبی کے محبت کے دعوے، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر عمل سے ایسا عمل کرتے ہو۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریعت پر چلنا ہے تو مکمل شریعت کے پابند رہو، اور شریعت کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہ کرو، اس لیے کہ اسلام صرف چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے،
اسلام پوری نظام زندگی کا نام ہے کہ ہم جو ہمارا زندگی کا پورا سسٹم ہے ہم شریعت کے حوالے کر دیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اسلام اس کا نام ہے۔ صرف مسجد میں جا کر عبادت کر لیا اور باقی زندگی منمانی گزار لی، ایسا نہیں چلے گا دوستو، ایسا نہیں چلے گا۔ اور خاص کر میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ممبر اور محراب پر بیٹھ کر، اسٹیج پر بیٹھ کر اور بڑے مجموعے میں، مسلمانوں کے مجموعے میں بیٹھ کر سنت نبی کا، کبھی داڑھی کا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سنت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے، اپنے چند چیزوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے لوگوں میں واہ بٹورنے کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے ان لوگوں سے بھی اللہ حساب لے گا جو اپنے لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں سے پیسے اینٹتے تھے، نذرانے اینٹتے تھے۔ تو کل محشر کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ کہ یہی آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ تم نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو اور عوام کو گمراہ کرتے ہو، عوام کو شرک میں مبتلا کرتے ہو، عوام کو بدعات میں مبتلا کرتے ہو؟ ایک کیسے نبی سے محبت ہے آپ کی؟ یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو، اس وقت تو یاد کرو جب محشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اس وقت کیا کرو گے جب فرشتے آپ کو دھتکار کر مار کر بھیجیں گے؟ اس وقت آپ کیا کرو گے؟ کون سی طاقت آپ کو بچا پائے گی؟ اس لیے باز آ جاؤ لوگوں کی واہوائی بٹورنے کے لیے اور نام نہاد لوگوں کی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور نذرانے بٹورنے کے لیے، حرام کا کھانے کے لیے۔ اگر ایسا کام کرتے ہو تو ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بات میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے، آپ کو کڑوی لگتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ کو یہ بات ماننی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا محب رسول بنائے اور شریعت کا، دین کا مکمل پابند بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔